رحیم کریم اے رحیم کریم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا گلوبل پبلک وائز میڈیا چینل کے اندر استقبال ہے۔ ہم آج پہنچے ہیں مدرسہ سید السادات ظہیر الدین توکلی الاس۔ اس مدرسے کے اندر آج ایک بچہ حافظ قرآن ہوا اور اس کے دعائے ختم القرآن کے لیے ہم پہنچے ہیں اور ہم نے مدرسے کو وزٹ کیا ہے، اور یہ ہمارے مدرسے کے صدر اور محتمم حافظ معین الدین صاحب یہاں پر حاضر ہیں، اور مدرسے کا یہ سب باندھ کام ہے اور یہاں پر جو کام کاج چل رہا ہے ہم ان سے مختصر سی مدرسے کے تعارف کرائیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ مدرسے کے حالات کیا ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ تو بتائیے حافظ معین الدین صاحب کہ مدرسے کے حالات کیا ہیں اور آج تک جو آپ نے یہ سب کھڑا کیا اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے لگ بھگ آج سے 12 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس وجہ سے کہ اس گاؤں کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے لیکن دین کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، تو الحمدللہ اس وقت ہم نے بنیاد ڈالی اور بہت سارے طلباء یہاں پر آئے اور ہمارا ادارہ چلتا رہا۔ بہت سارے حفاظ اکرام یہاں سے علم دین حاصل کر کے فارغ ہو گئے۔ مدرسے کی کوئی جگہ نہیں، مسجد میں مدرسہ تھا، چلتے چلتے آپ لوگوں جیسے تعاون سے آگے بڑھتا رہا، اور پھر الحمدللہ یہ جگہ ہم نے 22 گنٹا زمین، آدھا ایکڑ زمین ہم نے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور عمارت تعمیرات کا کام شروع ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کا فاؤنڈیشن کا کام چل رہا ہے، اور یہ کام یہاں تک آ کر رکا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن اور ہمارے علاقوں کے مہاپور کی وجہ سے یہ کام یہاں تک آ کر رکا ہوا ہے۔ ادھر ہم نے وہ تعمیرات کا کام بھی شروع کیا بچوں کے کلاسز کا، کیونکہ ہمارے یہاں پر 2 کلاسز چل رہی ہیں جو بچوں کے لیے ناکافی ہے، اور ایک پترے کا شیڈ ہے جہاں پر پکانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے اشد ضرورت ہے تعمیرات کا اور بچوں کے کلاسوں کا، اساتذہ کے رہنے کے جگہوں کا، آفس کا۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس مدرسے پر توجہ دے۔ الحمدللہ آج ایک بچہ حافظ قرآن یہاں بن رہا ہے، اور ہمارے اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری یعنی اسکولی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے یہاں 10ویں 12ویں پاس کر کے ہسپتالوں میں اور جاتے ہیں، وہاں سروس کرتے ہیں۔ کئی بچے حافظ قرآن بھی ہوئے، 10ویں اسکول بھی پوری کی، اچھے خاصے نمرات لیے، اور اس کے بعد دور بھی کیا، ایک بیٹھک میں قرآن بھی سنایا، اور 12ویں کلاس بھی پوری کی، اور وہ ابھی دوسرے ہسپتالوں کے اندر سروس بھی کر رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ بھی بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ بچوں کو اندر مزید ترقی دیکھی جا سکتی ہے۔ بس یہ کہ ہمارے لیے تعمیرات کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور باقی بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ تو الحمدللہ گاؤں اطراف کے گاؤں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے۔ ابھی ہمارے گلوبل کے پبلک چینل کے ذریعے سے ملاقات ہوئی، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا یہاں آ کر خیریت دیکھی اور یہاں پر ہمارا انٹرویو لے لیا، اور یہ سب حضرات مناظر آپ حضرات کو دکھائے، تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف مدرسہ سید السادات ظہیر الدین توکلی الاس کا۔ تو تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کی طرف توجہ دے، اور مدرسے کو، اور جہاں کہیں بھی مدرسے دنیا کے اندر آباد ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مدرسے والوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو شیئر بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے، اور کمنٹس بھی کرے۔ جزاکم اللہ والسلام۔ السلام علیکم۔ سرکار تماسوں کلاب سناتی تھی، ہمارے کھیل گنائے گنگناتی
सिया भी दीवानी उठने आए अब लाख से मुबारक हो हम मुस्वाते आए मोलाए आप दीवार दाईवन आबाद आलावी विका खैर खुशी फूल कोई आ जैसा तापा कोई आ जैसा तापा कोई आ जैसा तापा कोई आ जैसा तापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सदर एहतराम हज़रात उलमाए कराम, हुफ़ाज़ एज़ाम, अइम्माए कराम, काबिल क़दर बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, रब्बे करीम का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमामों को ऐसी पाकीज़ा मजलिस में जमा होने की तौफ़ीक़ बख्शी जिसका ताल्लुक़ बिला वास्ता अल्लाह के कलाम से है। और रिवायत के अंदर आता है कि ख़त्म कुरान के मौके पर जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और आज चूँकि हम हिफ्ज़ कुरान के इख्तिताम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम और इकराम ही है कि रब्बे करीम ने हम जैसों के लिए ऐसे सामान मुहैया कर दिए कि ऐसी छोटी छोटी मजलिसों में बैठ करके हम अपने छोटे बड़े गुनाहों को धुला लें। बहरहाल अभी आपके सामने जो है ख़त्म कुरान का प्रोग्राम भी होगा और उस्तादुल असातिज़ा हाफिज़ अब्दुल क़ादिर साहब दामत बरकातहुम के ज़री मलफूज़ात भी आपके सामने आएंगे। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि सुकून व वक़ार के साथ में इत्मीनान से तशरीफ़ रखें, दुआ तक जो है इत्मीनान के साथ में तशरीफ़ रखें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करते हुए बैठे रहें कि जो भी बातें हमारे सामने आएंगी इंशाअल्लाह हम उन पर अमल पैरा होंगे। तो आप हज़रात के सामने ज़्यादा देर हाइल न होते हुए मैं आप हज़रात के सामने इस मजलिस के आगाज़ के लिए कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ करने के लिए तिलावत कलामुल्लाह के लिए ज़हीरुद्दीन आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
السلام علیکم. نعت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. نبی کے خلق عظیم تر نے، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الگ تھلگ تھے تمام انسان، جدا جدا تھے سبھی قبائل. الگ تھلگ تھے تمام انسان، جدا جدا تھے سبھی قبائل. مگر رسالت کی ایک نظر نے، مگر رسالت کی ایک نظر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنا، چلے تھے حضرت کو قتل کرنے. عمر تھے غصے میں چور اتنا، چلے تھے حضرت کو قتل کرنے. مگر رسالت کی ایک نظر نے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. السلام علیکم. اب نعت النبی کے بعد جلسے کے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ختم قرآن کی مجلس منعقد ہوگی. اس کے بعد میں حضرت والا کے چند زرعی اقوال ہمارے سامنے آئیں گے. اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی. تو جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ آ جائیں قریب میں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور تخت پر جو حضرات علماء کرام اور مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ عمائدین شہر اور آنے والے مستورات، اصل میں آج جو مختصر سی مجلس ہے یہ تعداد کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اللہ کے نگاہ میں بہت بڑی عظیم مجلس ہے، اس لیے کہ اس کی نسبتیں بہت بڑی ہیں. حفظ قرآن، قرآن پاک منہ زبانی جس کو حافظ کہتے ہیں اپنے زبان میں، آج یہ بچہ اس کا تکمیل ہوا، مکمل ہوا، حفظ پورا ہوا، اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مدرسہ جامعہ خیر العلوم اودگاؤں کے معاقر استاد الاساتذہ، بلکہ مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. آج ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے
کہ ہم ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بچے کے لیے بھی بہت بڑی قسمت کی بات ہے کہ بچے نے ختم بھی حضرت کو سنا کر کیا، حضرت کے موجودگی میں اس کا حفظ مکمل ہوا. اور یہ دستور ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند سے لے کر وہاں مکہ و مدینہ یا جہاں جہاں بھی مدارس ہوتے ہیں، چاہے وہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہو یا سیاستہ کی کوئی بھی کتاب ہو یا کلام پاک ہو، کسی نیک اللہ والے کو آخری صورتیں یا آخری باب اس کا ہوتا ہے، وہ ان بزرگوں کے سامنے سماعت ہوتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی برکت ہے. آج ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اس مجلس کا تعلق صرف ہمارے الاس یا مدرسے سے نہیں، بلکہ ہمارا یہ سلسلہ، اور اس وقت میں بچے نے سنا ہے حضرت کو، یہ سلسلہ نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتا ہے. چپے چپے جہاں جہاں بھی گلی گلی کوچوں میں گاؤں میں جو مدرسے ہیں، ان تمام مدارس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفا کے ساتھ میں ہے. اور بہت بڑی بات ہے، یہ سلسلہ ہے. بچے کے لیے بھی، بچے کے ماں باپ کے لیے، بچے کے رشتہ داروں کے لیے، ان کی چچا کے لیے، پھوپھاؤں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بھی، اور مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. حفظ قرآن، قرآن کا سینے میں جمع ہونا. علماء نے لکھا ہے، تحفہ حفاظ نام کی کتاب جس کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ لکھا ہے، کہ دنیا کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ہمیں بواسطہ ملی ہوئی ہیں. قرآن کریم بھی واسطے کے ساتھ میں ملا ہوا ہے، لیکن فرماتے ہیں جب بچہ یا کوئی اپنے سینے میں کلام پاک محفوظ کرتا ہے تو اب اس کا تعلق جو ہے رب تعالی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے اللہ والوں کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ بھی کسی بزرگ سے شروع کی اور اپنا ختم بھی کسی بزرگ سے شروع کیا. تو آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان میں بڑے حفیظ صاحب علاقے میں مشہور ہیں. اپنی پوری زندگی ایک سادگی کے ساتھ میں مسلسل اپنی جوانی اب بوڑھاپے میں چل رہے ہیں، جو ہے نا اللہ ان کو اور عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم کر. آج بھی تراویح پڑھاتے ہیں. میں نے مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے کئی مرتبہ سنا کہ حفیظ صاحب کے متعلق اور ان کے بھائیوں کے متعلق آج بھی یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے ایک بالکل سیدھے سادے ہیں، لیکن بیک وقت ایک بیٹھک میں قرآن پاک آج بھی سنا سکتے ہیں. اچھوں کو جو ہے نا یہ موقع نہیں ملتا. آج اتنی عمر ہو گئی، اس کے باوجود تراویح کے اندر قرآن پاک کا سنانا، اس کا یہی مطلب لگتا ہے کہ حضرت نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنا اور قرآن کا جوڑ رکھا ہوا ہے. حفیظ صاحب لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں، اور ہم تمام ان کے شاگردوں سے تذکرے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آج جو ہمارا علم سے تعلق جتنا ہونا ہے اتنا ہوتا نہیں. ہمارے تو دوست رہیں گے، پان کھانے والے رہیں گے، گٹکا کھانے والے رہیں گے، ان لوگوں سے دوستی، ان لوگوں میں اتنا بیٹھنا، مال والوں میں اتنا بیٹھنا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، رات دن قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک سننا، صبح سے لے کر شام تک درس سے فارغ ہوئے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں.
قرآن پاک کا جس کا جتنا عزم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سے ان کا بہت بڑا تعلق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہو گئی، 100 مرتبہ. تو 100 میں ایک کم تھا. اس وقت میں حضرت جانا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوابی میں پوچھا کہ آپ سے قربت کا، آپ کے باری تعالیٰ آپ سے نزدیکی کا کون سا عمل ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہوں؟ تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت معمولی چیز نہیں ہے، یا حافظ بننا معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے نظریں اتنی تنگ ہو گئی ہے، ہم کسی حافظ عالم کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کیا کرنے والا ہے، یعنی چندہ جھولا کرنے والا، یعنی کیا کرے گا، فلاں قربانی کے حصے جمع کرنے والا. یہ ہمارا نظریہ ہے. علماء نے لکھا ہے حافظ قرآن جو ہے اس کا زندگی میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. فرمایا کہ حافظ قرآن خدا کے مخصوص بندوں میں سے بندہ ہوتا ہے. یہ خدا کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. ان کی بہت بڑی نسبتیں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو ظاہری بات ہے. اور فرمایا کہ قرآن کریم کے حفظ کا کرنا قبر میں بھی کام دے گا، اور پھر کل میدان حشر کے اندر اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے. تو ماں باپ کو تاج ملے گا، بچے کو تاج ملے گا، تو استاد کو کیا ملے گا، پڑھانے والے کو کیا ملے گا؟ تو سنو، فرمایا کہ پڑھانے والے کو بھی کل قیامت کی دن میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص لباس جنت کا ان کو عطا فرمائیں گے، اور وہ خاص لباس قرآن کریم جن کے پاس ختم کیا ہے، جن کے پاس پڑھا ہے، فرمایا کہ اس کے استاد کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی جو ہے نا جنت کے خلعت سے نوازیں گے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں. کل میدان محشر میں جنت میں جب جائے گا حافظ قرآن، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، وہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، ایسے ایسے درجات اس کے بلند ہوتے جائیں گے. 6666 آیات ہیں کم و بیش. فرمایا اتنا اونچا چلا جائے گا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جہاں قرآن پاک کی آیت ختم ہوتی ہے، ایک حافظ کے لیے جو مقام ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی مقام نہیں جنت میں. اور پھر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دنیا میں دیکھنا صرف جو نا عبادت ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. اس میں فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، حج کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور 5ویں چیز فرمایا حافظ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حافظ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم دین کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کے نسلوں میں، ان کے خاندانوں میں قرآن کے پڑھنے والے حفاظ کرام، عالم دین اللہ بنا دیتے ہیں. حافظ کو یہ درجہ مل جاتا ہے. فرمایا ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں بات کو. فضائل حفظ قرآن نام کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک باب لکھا ہوا ہے. ہم کسی حافظ کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو ہمیں کھانا کھلانے پر کیا ملے گا؟
دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی منگنی کے نام پر ہوتا ہے، کبھی رسم و رواجوں کے نام پر ہوتا ہے، لیکن خالص یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، صرف قرآن کی نسبت سے اگر کسی حافظ کو تم نے کھلایا، فرمایا کہ جتنے حروف حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں اس کے مطابق کھانا کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق نیکیاں لکھیں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کھلانے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ حفظ کی محبت میں، قرآن پاک کی محبت میں حافظ قرآن کو کپڑا پہناتا ہے، اس کو کپڑے پہنا رہا ہے، اپنے طرف سے خوشی سے کپڑے دے رہا ہے، فرمایا کہ وہ حافظ قرآن کے اکرام کرنے کی وجہ سے فرمایا کل قیامت کے دن وہ کپڑا پہنانے والے کو بھی اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے جتنے قرآن پاک کے حروف ہیں، جتنے آیات ہیں۔ بہرحال قرآن کی بہت بڑی نسبت ہے، ہمیں قرآن پاک سے لگاؤ بہت ضروری چیز ہے۔ دنیا میں بہت ساری جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، نعمتیں اتاری گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چند چیزیں اللہ کو وہ آواز بہت پسند ہے، چند آوازیں دنیا میں پسند ہیں، بہت سارے آوازیں ایسی ہیں، بہت سارے بول ایسے ہیں کہ جس کو سن کر انسان کو گناہ ہوتا ہے، بول کر گناہ ہوتا ہے، جتنے لوگ سنیں گے ان کو بھی گناہ ہوتا ہے، وہ ہے گانے ہیں، گالیاں ہیں اور واہیات باتیں ہیں۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے اللہ کو 4 یا 5 آوازیں بہت پسند ہیں۔ وہ آواز جب زبان سے نکلتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ کو جو آواز پسند ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ اذان کی آواز، اذان ہوتے رہتے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا ادب یہ ہے کہ ہم سنیں، اس کا جواب بھی دیں، اور جواب بھی علماء سے پوچھ کر دیں کہ جواب کیا دینا ہے۔ فرمایا کہ اذان کی آواز اور دوسری آواز اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے لبیک کی آواز۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے، احرام پہننے کے بعد میں جو لبیک پڑھتے ہیں، حاجی صاحبان کو یاد ہوگا، آپ بھی سنے ہوں گے بار بار، یہ لبیک کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ لبیک پڑھتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنی آواز ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی جو آواز ہے فرمایا کہ نعرہ تکبیر کی، نعرہ تکبیر کی جو ہے نا، یہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ اور 5ویں آواز فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج ہم تلاوتوں سے بہت دور ہیں، یا تو کوئی مرا تو پڑھتے ہیں، یا تو گھر باندھے تب ایک پڑھتے ہیں، یا تو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو بطور وظیفہ کے ہم سورہ یاسین پڑھ لیا، یا سورہ واقعہ، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تلاوت کلام پاک کی نیت سے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارا تعلق قرآن پاک سے بہت زیادہ ہو۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عبور عطا فرمایا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ ایک کلام پاک کتنی دیر میں ختم کر سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گنگا جو جمنا ہے وہاں پر
آپ پیر چھوڑ کر بیٹھے تھے، کٹا ہے، عصر کے نماز کے بعد کا وقت تھا. حضرت نے بعد نماز عصر کے جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے، کہ آپ پورا قرآن پاک 30 پارے کتنے منٹوں میں اور کتنے گھنٹوں میں آپ سنا سکتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو شروع. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے قرآن پاک پورا ختم ہو گیا. دہلی مرکز کے اندر مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی نور اللہ مرقدہ، ان کے والد مولانا اکرام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ہمیشہ کا معمول تھا، سحری کے وقت میں بسم اللہ شروع کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. سحری کے دسترخوان پر ابھی قرآن شروع کیا اور فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت میں قل اعوذ برب الناس کا نمبر آتا تھا. روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے. کئی لوگوں کے واقعات ہیں، کئی تابعین کے واقعات ہیں، کئی اصحاب قرآن کے واقعات ہیں کہ جن کو فرمایا کہ ان کی تلاوت کی وجہ سے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے منہ میں خوشبو آتی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ خوشبو کائے کی ہے؟ فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کی. اسی لیے فرمایا کہ یہ بچوں کا حافظ بننا، حافظ بنانا، اس کے اندر تعاون کرنا اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے متعلق ہمارے دل میں اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ سب نیکیاں ہیں. اس لیے کہ یہ بہت اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں. انہوں نے ان کی جو قربانی ہے نا، بہت سارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی قربانی تو چند مواقع پر ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی مدرسہ پڑھا نہیں ہے. جو بچے جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، انہیں کو معلوم ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا قربانی دینا معمولی بات نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں. یہ اساتذہ کرام کا بھی بڑا رول رہتا ہے اور بڑی ان کے اندر جو ہے نا صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہم نے تو کیا کیا، بچہ لا کر دے دیا جو ہمارے گھر کے بھی کام کا نہیں تھا، گھر کے بھی کام کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے پیچھے اپنی جان کھپائی. رات میں اٹھے، ان کے پڑھنے کو بٹایا یاد. اور ان بچوں نے دیکھو، یہ بیابان سب چاروں طرف سے جنگل نظر آتا ہے. کیا یہ بچوں کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان بچوں کو ٹھنڈی نہیں لگتی ہوگی؟ کیا ان کو بھوک ستاتی نہیں ہوگی؟ عام بچے اپنے دل چاہیں اور جہاں چاہیں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق کھانا پینا کھاتے ہیں، ان کی چاہت کے مطابق کھانا گھر میں پکتا ہے. ان کے ہاتھ منہ دھلانے والے ماں باپ ہوتے ہیں. لیکن ان بچوں کی قربانی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. یہ بچے جب رات کی تنہائی کے اندر قرآن کریم کا دور یاد کر کے، سبق یاد کر کے، بعد نماز عشاء 10-11 بجے کے بعد میں آرام کرتے ہوئے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. کیا یہ اپنی چادر منہ پر لے کر ان کو کیا رات کے تنہائی کے اندر ان کو ان کے امی یاد نہیں آئی ہوگی؟ یہ مدرسے کا کھانا کھاتے وقت ماشاءاللہ آج تو ابھی تو بہت اچھا نظم چل رہا ہے ہر جگہ پر، لیکن آخر جو ہے نا ماں باپ کو چھوڑ کر انہوں نے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال انہوں نے یہاں وقت بسر کیا ہے، قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے حضرت باعزید بن بستانی رحمت اللہ علیہ کا. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ یتیم ہو گئے. ان کی بیوہ ماں نے مدرسہ بھیج دیا اور بچے سے کہا کہ جاؤ قرآن کا حافظ بن کے آؤ. کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی ماں کی یاد آ گئی اور انہوں نے اپنے استاد سے چھٹی لے کر آئے اور یہ کہا کہ مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، میں صرف اپنے گھر کو جاتا ہوں، میں اپنے ماں کا چہرہ دیکھتا ہوں
और फिर आता हूं। पहले के माएँ भी कैसे अजीब माएँ थी। मदरसे से छुट्टी लेकर आए हैं माँ की मुलाकात करने के लिए। माँ का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंदर से माँ ने पूछा कौन हो? इन्होंने कहा कि मैं बायजीद हूं। अंदर से माँ कह रही है कौन बायजीद? फिर बच्चे ने कहा कि बायजीद मैं अम्मी तुम्हारा बेटा बोल रहा हूं। मां अंदर से कहती है कि मेरा बायजीद तो नहीं, मैंने अपने बायजीद को कुरान हाफिज करने के लिए भेजा है। मैंने यहां कहां होता है, मेरा कोई बायजीद नहीं है। अब बच्चा बड़ा परेशान हुआ। रोते रोते मां की चौखट के अंदर वहीं खड़े रहे। उसके बाद में मां ने अंदर से इतना ही जुमला कहा कि बेटा जब तक कि तू पूरा हाफिज बनता नहीं तब तक मेरे घर की चौखट नहीं पैर नहीं डालना है तुझे। ये उनकी कुर्बानियां थी। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनके जहन में आया कि मैं आलिम कोर्स से पढ़ूं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह पढ़ूं। इस इरादे से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में गए। पहला ही दिन था इनका। हजरत ने पूछा कौन हो, क्या नाम है? तो कहा कि मोहम्मद। क्यों आए हो? कहा कि मैं मसले मसाइल पढ़ने के लिए आया हूं, ये सीखने के लिए आया हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बात फरमाई कि देखो हमारे मदरसे में, मेरे दरसगाह में या मेरे सबक में बैठने, क्लास में बैठने के लिए में एक शर्त है। तो क्या वो क्या? फरमाया कि आप हाफिज हैं? तो कहा कि मैं हाफिज नहीं हूं। तो फरमाया कि मैं बगैर हाफिज के आलिम बनाता नहीं हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को वापिस कर दिया, जाओ पहले हाफिज कुरान बनो, पहले मुकम्मिल हिफ्ज करो, फिर उसके बाद में पढ़ने के लिए आओ आलिम कोर्स। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वापिस चले गए। 7 दिन के बाद में फिर दोबारा आए। 7 ही दिन गुजरे थे, एक हफ्ता कम हो बेश। 7 ही दिन के बाद में जब वापिस आए, फिर हजरत के मजलिस में बैठने की इजाजत चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने आपको क्या कहा था, जब तक आप मुकम्मिल हाफिज नहीं होते तब तक आपको हमारे दरसगाह में नहीं बैठना है। मैं बगैर हाफिज को जो है ना ये मसले मसाइल वाला इल्म नहीं देता, पहले हिफ्ज कीजिए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बात फरमाई। कहा कि हजरत आपने मुझे जैसे कहा कि आप हिफ्ज के बगैर मुझे आगे की तालीम नहीं देंगे, तो मैं फौरन दूसरे मदरसे में गया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में मैं हाफिज बना हूं। कितने दिन में? 7 दिन में। ये सब उलमा जानते हैं, मैं उलमा के लिए मैं आप लोगों के इल्म में बात लाने के लिए कह रहा हूं। 7 दिन में वो हाफिज कुरान हो गए। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने 2 जानों बैठे, फिर मसले मसाइल का इल्म शुरू किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरकदहू शेखुल इस्लाम है। बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, बहुत बड़ी कुर्बानियां थी हमारे इस मुल्क और इस देश को आजाद करने के लिए और अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए आपकी अंतक कोशिश रहे। आप अपने उस्ताद के साथ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ में माल्टा के जेल में भी थे। एक ऐसा वक्त आया कि जेल के अंदर रमजानुल मुबारक का भी औकात आने शुरू हो गए। यानी अंदर मशवरा हुआ और ये बात सामने आई, सब जो उलमा कैद थे उसमें हाफिज कोई नहीं था, कोई हाफिज नहीं था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी हाफिज नहीं थे। ये तो बड़ा कमाल है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इनको चलता फिरता कुतुब खाना कहा करते थे लोग, और अल्लाह ने ऐसी जहानत अता फरमाई थी। बहुत माहिर इल्म थे, तकवा फला सलाह में बहुत आगे थे। लेकिन अल्लाह की मर्जी होती है किसको क्या देना, कितना देना। आप दूसरी किताबें हिफ्ज कर सके, लेकिन मालूम नहीं क्या मामला पेश आया, आप हाफिज कुरान नहीं थे।
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ بھی حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن ایسا موقع آیا کہ رمضان کا مہینہ آج شام سے پہلی تراویح چلنے والی ہے، آج پہلی تراویح ہے، علماء بیٹھ کر سوچنے لگے کہ بھئی آج زندگی کا پہلا رمضان ہے کہ ہم سب قید میں ہیں اور کسی کو جو ہے نا کوئی اس میں حافظ نہیں ہے، تو آج ہم کیا کریں گے؟ علم ترا کیف سے ہم تراویح پڑھیں گے؟ قرآن کا تو اب مشکل ہے، باہر سے کوئی حافظ جیل میں لایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ظاہر بات ہے کہ ان کی بھی عمر تھی بڑی، ایسے عالم کے اندر انہوں نے کہا حضرت میں سناؤں گا قرآن پاک۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیسے سناؤں گے، تم حافظ تو نہیں ہو؟ نہیں حضرت میں روزانہ ایک پارہ یاد کروں گا اور شام میں ایک پارہ سناؤں گا۔ مولانا حسین احمد مدنی کی سیرت میں آپ حیرت انگیز واقعات ان کی کتاب ہے، اس میں آپ کھول کر آپ کو ملے گا مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جیل میں حافظ بنے ہیں، جیل میں روز ایک پارہ یاد کرتے تھے، سناتے تھے۔ یہ علم اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے قربانی ہے، اندر کا دل کا ہمارا تیاری ہونی چاہیے۔ آپ اتنے بڑے عمر والے، آپ بھی حافظ بن سکتے ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے قرآن پاک سنایا، کہ اللہ نے سعادت بخشی۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ بہرحال قرآن پاک سے لگاؤ، قرآن پاک سے محبت۔ ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ماں بہنوں میں بھی بہت سارے حفاظ کرام تھے۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادی محترمہ روزانہ ایک قرآن 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے، اور میں 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح، 5000 مرتبہ درود پاک، 5000 مرتبہ یہ معمولات۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، میں بہت چھوٹا تھا اور میں نے دادی سے ایک مرتبہ کہا کہ دادی اماں آج آپ قرآن سنائیں گے نفل میں، یا تراویح کا معاملہ تھا، آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو میں تو آپ کو پوتا ہوں، میں پیچھے کھڑا رہوں جاؤں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے سمان حیات میں لکھا ہے کہ مجھے دادی قرآن پاک پڑھ رہی تھی تراویح کے اندر، میں الیاس پیچھے کھڑا تھا، پوتا تھا، مقتدی بن کر ایسی کھڑا تھا میں۔ فرمایا کہ دادی کا کھڑے رہ کر قرآن پاک کا پڑھنا، الیاس اس کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکا، کہا کہ ہمارے پیروں میں درد ہونے لگا اور ہم اتنا وقت نہیں دے سک رہے، یعنی میں کہہ رہے کہ میں عاجز بن گیا دادی کے سامنے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حافظ قرآن تھی۔ اس لیے ماں بہنوں سے یہ بات ہے کہ اپنا زیادہ وقت جو ہم باقی کے کاموں میں لگواتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک وقت میں 3 عبادتیں کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے جھولا بھی جھول رہی ہے، ایک ہاتھ سے روٹی بھی بنا رہی ہے، خود روزے سے ہیں، زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ باعزید بن مستعب رحمت اللہ علیہ جس وقت میں پیدا ہو گئے، ان کی ماں نے دیکھا کہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، کچھ معمولی سمجھ بوجھ آنے لگی، تو ان کو مدرسہ جب بھیجا تو پہلی مرتبہ پہلا ہی دن تھا، استاد کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد میں حضرت باعزید بن مستعب رحمت اللہ علیہ جب استاد کے سامنے بیٹھے، کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انہوں نے شروع کیا، اس نئے بچے نے، پہلے دن کے بچے نے 9 پارے حفظ سنائے۔ کتنے پارے؟ پھر یہ 9 پارے کہاں حفظ کیے تھے؟ یہ 9 پارے حفظ کہاں کیے تھے؟ علماء نے لکھا ہے اس بات کو، واقعے کو، کہ حضرت باعزید بن مستعب رحمت اللہ علیہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی، ماں کو حمل تھا، لیکن ماں کا معمول یہ تھا روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں تلاوت کرتی تھی تھوڑا تھوڑا جو جتنا بھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے
ماں کی تلاوت میں ان کے پیٹ میں رہ کر سنتا تھا، اور اللہ نے وہ جتنے پارے میں پیدا ہونے سے پہلے ماں جو تلاوت کرتی تھی وہ 9 پارے تک ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد میں پیدا ہوا، وہ 9 پارے تو مجھے ماں کے پیٹ میں یاد ہو گئے. آج یہ بچے ہمارا کیا لینے والے؟ ماں باپ کے منہ سے گالی، ماں کے منہ سے گالی. پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اکثر ماؤں کا معاملہ ایسا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں جب گئے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں زبان کے بل لٹکی ہوئی ہیں. تو کیوں؟ فرمایا کہ یہ اکثر بڑبڑاتی ہیں اور جو ہے نا اپنے گھر کے لوگوں کو جو ہے نا تیز رو بات کرتے رہتے ہیں. اگر یہی عورتیں کے اندر زبان کے بول میں کیفیت ہو، ماؤں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں اپنے بچوں کی تربیت، پھر صاحب نے فرمایا اپنے بچے کو ڈانٹ کر مت بلاؤ. کھیڑے گاؤں کی بات ہے، میں یہاں کے زبان میں بتاتا ہوں. ہرا مار دیں، ہرا مار سمجھ میں پکارنا. اور ماں خود ہی نام تو رکھتے وقت مولانا سے پوچھ کر رکھیں گے اسماعیل، محمد، قاسم، ہاں، اور بلاتے وقت محمدیا، بلاتے وقت کاشمیا. فرمایا گناہ ہے. قاسم کس کا نام ہے؟ ہم نے سمجھے. محمد کس کا نام ہے؟ ایک بہت بڑے استاد تھے، ان کے گھر کے اندر ان کے بچے کا ایک نام یوسف تھا، اور ان کے گھر کے اندر کچھ پلمبر کا کام چل رہا تھا. کسی بات کی ضرورت پڑی اور وہ پلمبر کا کام کرنے والے کا نام یوسف تھا. تو حضرت جب بھی اس کا نام یوسف کر کے بلاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کو ضرورت پڑی وہ پلمبر کو بلانے کی، تو وہ حضرت ہی کے وہاں پر وہ باتھ روم کے اندر کچھ اپنا نٹ وغیرہ درست کر رہا تھا، بٹا رہا تھا. حضرت کو جب ضرورت پڑی تو حضرت نے یوسف کر کے نام نہیں لیا، دوسرے نام سے بلایا، مستری کر کے بلایا، فلانا بلایا. لیکن وہ شخص جو ہے پلمبر نے بزرگ سے پوچھا حضرت آپ مجھے ہمیشہ محمد یوسف کر کے بلاتے ہیں، آج مجھے اپنے نام لے کر نہیں بلایا. تو کہا کہ سنو، تم باتھ روم میں تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یوسف جو ہے اللہ کے بہت بڑے پیغمبر کا نام ہے، اور میں اس کو ناپاک جگہ پر کیسے لوں. یہ ادب، ہم جتنا ادب کریں گے اتنا ہمارے جو اندر قرآن کی، دین کی عظمت پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنے بچوں کو پہلے سے تیار کرو. اور یہ ہماری غلطی بات کیا ہے، ہم بچے کو بولتے ہیں مدرسے میں تجھے ڈالنے کا. کب بولتے ہیں؟ لہج دنگا کرنے لگے گا، تو لہج مونڈ پانا کرنے لگا جب مدرسے میں ڈالنے گا تجھے، تو اسی میں معلوم ہے کہ ڈامنے کے واسطے جا کو ڈالتی وہاں، بیکار کرنے واسطے جا کو پانا. سزا کھانا ہے کیا وہ؟ یہ کوئی قید کھانا ہے؟ نہیں. لیکن نیت اور یہ کچھ کام کا نہیں رہا تو اسے سیدھا ادھر مدرسے میں ڈالتی تھام جا رہا. ماں بھی بوجھ، بھان بھی بوجھ پڑتی، اس کے گھر کے افراد چھوٹے بڑے سب یہی بات کرتے تھے. ہم نے عظمت کے ساتھ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، بیٹا اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں ملے گا. ہم نے بچوں کو ان مدرسے کی عظمت دلوائی نہیں، اور قرآن پاک کی عظمت ہم نے دلوائی نہیں. اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹوکنے کے بجائے تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار محبت سے بتائیں. اگر ماں باپ بچوں کو گالی دے کر بلائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بچے کے ذہن میں اللہ رسول کی بات تو کہاں ذہن میں رہے گی، یہ تو پھر جو ہے نا گالیاں ہی دے گا. آج ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، چھوڑا اور ایک 10 روپے کاٹ کو دیں گے، نانا گالے دیا آج دادا بھاشا بولے تو غصے سے نہیں، یعنی اس کے اوپر بہت بڑی بہادری. تو ہم جو ہے نا اس انداز میں رہیں
کہ ہم کس کی ماں ہیں، ہم کس کی ماں بننے والے ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں گے، پڑھائیں گے، اس کے اوپر محنت کریں گے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، آپ کی شان بھی بڑھے گی، بچی کی بھی شان بڑھے گی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوگا اور بچوں سے بھی خوش ہوگا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا لیکن بہت عظیم جلسہ ہے، بچہ بہت بڑا، ان کے ماں باپ کے لیے مبارکبادی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے نمبر کے حافظ ہیں گے، مطلب ہمارے مدرسے کے تو ہیں، تمہارے خاندان کے بولو 27 28 کتنے لوگ ہیں بولے تو، تمہارے گھر کے اندر کتنے حافظ بھانجے بنجے 7 8 10 12 جو بھی ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے مولانا عمر الدین صاحب جو تھے، حافظ محی الدین کے ابا، عالم وغیرہ نہیں تھے لیکن ایک تڑپ تھی ان کو، ایک تڑپ تھی ان کو، یہ ان کی تڑپ کی ایک دلیل ہے، ان کے خود کی جو ہے نا دین کی طرف راغب ہو، اور یہ سب صحرا جاتا ہے عودگاؤں کو، یہ سارا جو ہے نا صحرا عودگاؤں کو جاتا ہے، اس لیے کہ مولانا عمر الدین صاحب کا تعلق عودگاؤں کے مدرسے سے پہلے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی رہتے تھے، سفر میں بھی تھے، مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، پھر ہمارے اساتذہ کے ساتھ میں بھی رہا کرتے تھے۔ ایک ان کے دماغ میں پہلے انہوں نے سب بچوں کو مدرسے میں ڈالا، سب بچوں کو حافظ قرآن کرنے کی پوری کوشش، آج ان کے نواسے پوتوں میں ان کے خاندان میں کئی افراد ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا، کیا اس بچے کا بسم اللہ کہنا اور اس بچے کا قرآن کا پڑھنا اور اس کا تراویح کا سنانا اور پھر اس کے دین کا خدمت کا کرنا اور حافظ صاحب کے خود محنت، حافظ صاحب کے بھائیوں کی محنت، دین کے کاموں میں ان کا پورا پریوار الحمدللہ اس میں لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ان کی قدر کریں، حافظ صاحب کی قدر کریں، مدرسے کی قدر کریں، جتنا ہو سکے مدرسے کو تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پھلنے اور پھولنے کا موقع عطا فرمائے۔ تمہارے اور ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہے، مشورہ ہے، دعا ہے، رائے ہے، اچھی بات، ہم کو رائے جو ہے نا اس کی وجہ سے مدرسے میں ترقی آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ قائم ہونا تو جنت کی چھاؤنی ہے، جنت کی ایک چھاؤنی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی خیر و برکت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس بچے نے کس استاد کا حفظ کیا ہے جی؟ حافظ فیاض صاحب کہاں بھی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بچے کو حافظ بنانے میں ہم کو پتہ نہیں رہتا، ہم صرف سب کو ایک چابک سے ہکالنے کی کوشش کرتے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ایک بچے کا پورا سنانا، پچھلا یاد ہے کہ نہیں، اگلا یاد ہے کہ نہیں، سبق پڑھا اس کا پکا ہے کہ نہیں، بسرے کیا رہے، سب پوری چیزوں کو تو ماشاءاللہ بڑی مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ کے لیے بھی کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو حفظ قرآن پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور جو فوائد اور جو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام حفاظ کے حق میں قبول فرمائے۔ اس مدرسے کے اندر جتنی کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ترقیوں سے نوازنے کے فیصلے فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں بھی مدارس ہیں اللہ تعالیٰ سب مدارس کی حفاظت فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، پڑھانے والے پڑھنے والوں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تھوڑا سا اساتذہ کے لیے ایک درخواست صرف کرتا ہوں، آپ ہمت نہیں ہاریں گے، حالات کیسے کیا چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کبھی ہو سکتا ہے پگار میں دیر ہو گئی ہو، فلانا ہوا ہو، یہ ہوا ہو، آپ بالکل اس بات میں فکر نہ کریں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا آج کے بعد مدرسے والوں کی تنخواہ کبھی بند نہیں ہوگی، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، لاک ڈاؤن ہوا، سیلاب آیا، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملا، لیکن الحمدللہ ایسا ایک عالم نہیں بتا سکتے، ایک حافظ نہیں بتا سکتے کہ وہ بالکل بھوکا مر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے جو نا بات کی اور اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس زمانے میں جب کہ سر سید احمد خان نے اعتراض کیا تھا دارالعلوم دیوبند پر، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو آج خوش و خرم علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہے نا اساتذہ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے مکتب اور یہ مدرسے کے اساتذہ جس رونق کے ساتھ میں، جس صحت کے ساتھ میں، جس کیفیت کے ساتھ میں، جس خوشی کے ساتھ میں، یہ بھی ان کی اولاد بھی، ان کے بیوی بچے بھی سب کے سب خوش ہیں، خوشحال ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دنیا لا کر ڈالی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ ان کے لیے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں. آج کے زمانے میں بڑے بڑے شکشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ شکشن کا مطلب یہی تھا کہ ہم کو نوکری مل جائے, ہم کو فلانا ہو جائے, ہم کو یہ فلانا ہو جائے. لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. سیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ دین کا علم, قرآن کا علم, یہ یقینی بات ہے. مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو ضابطے ہیں وہ اللہ کے ضابطے اور اللہ کا جو وعدہ ہے, دو اسباب ہیں. ایک فرمایا کہ اعمال والا اسباب اور ایک ہے مادی اسباب. مادی اسباب پر فوائد ضرور ہے لیکن اللہ کا وعدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور روحانی اسباب پر اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. مثال کے طور پر اسباب ہیں, فلانا کھیتی باڑی کریں گے, گنا پیریں گے, تو یہ وعدہ نہیں اللہ کا نہیں گنا اتنا آنے والا. لیکن یہ کہا کہ تم سورہ واقعہ پڑھو گے مغرب اور عشاء کے درمیان میں, اللہ کا وعدہ ہے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. یہ کبھی فاقہ آئے گا ہی نہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 400 جو ہے پودے جنت میں لگیں گے, یقینی بات ہے. ہم نے 400 یہاں دنیا میں یہ کر کے 400 کے 400 ہمارے ہاتھ کو لگیں گے, یہ اس پر یقین, اس کے پر یہ نہیں ہے, وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا وعدہ تو دین پر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کا وعدہ ہے تو ایمان والے اعمال کرتے رہیں گے. فرمایا کہ میں ان کی زندگی کو خوشگوار بناؤں گا. یہ اللہ کا دنیا میں بہت بڑا انعام ہے. آج الحمدللہ علماء, حفاظ, ائمہ, مؤذنین, دین کی خدمت کرنے والے جتنے خوش ہیں شاید دنیا کا کوئی آدمی اتنا خوش ہو. اللہ ہمیشہ خوش رکھے, اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے. میں اساتذہ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم یہ چوکٹ چھوڑ کر کہاں جائیں گے. دل چھوٹا نہ کریں, مضبوط رہیں. ہمارے اکابرین کی طرف سے یہی ہمیشہ یہ مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم دیوبند کے تھے, مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم پہلی مرتبہ ڈھابیل میں جب درس کے سلسلے سے وہاں آنے والے تھے اور آ رہے تھے, آپ کا تقرر ہوا, چلتے ہوئے اپنے شیخ سے ملاقات کر رہے تھے. حضرت نے اسی وقت میں وصیت کی تھی مفتی احمد خانپوری صاحب سے. تو دیکھو آج آپ پڑھانے کے اور درس کے معاملے میں آج پہلا قدم رکھ رہے ہیں, اور تم کو ایک وصیت ہے, زندگی میں کبھی پگار واڑ کی درخواست نہیں دینا. مجھے پگار بڑھاؤ کر کے درخواست نہیں دینا, اس لیے کہ یہ کام کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے. بندوں سے یہ کہ معمولی مل گیا, اللہ اس میں برکت دیں گے اور دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم تماموں کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بذنبي وأبوء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم الطف بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم عفو عني فإنك عفو كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الزرير أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء السمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا كبير يا اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں بیکار ہیں اے اللہ ہم کسی لائق نہیں ہیں اے اللہ تو فضل کرم سے اپنے لطف کرم سے ہم سب کو معاف فرما اے اللہ سارے امت مسلمہ کی بخشش فرما اے اللہ جو امت گزر چکی ہے ان کی مغفرت فرما اے اللہ جو امت گزر چکی ہے ان کی مغفرت فرما جو حیات ہے ان کی مغفرت فرما جو آنے والے ہیں ان
کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین امت کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، ہر قسم کے گمراہیوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو فضل کرم سے اس ختم قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اس بچے نے جو ختم قرآن کیا اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کی برکت کے طفیل میں، اے اللہ ختم قرآن کے برکت سے، اے اللہ ان کے اساتذہ، ملازمین، اے اللہ ان کے ماں باپ، خاندان والے، اے اللہ تو اپنے فضل کرم سب کی اللہ ذریعہ نجات بنا، اس ختم قرآن کو سب کے ذریعہ نجات فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کے ہوا کو چلانے کے فیصلے فرما، اے اللہ دینداری پیدا فرما، دین پیدا فرما، بے دینی کے ماحول کو ختم فرما، اے اللہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی ناقدری کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کریم کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی پکڑ سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کل قیامت کے دن قرآن کریم اے اللہ اپنا حق وہ ہم سے مانگے گا، اس وقت میں اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اے اللہ ہماری غفلتوں کو، سستیوں کو، کاہلیوں کو دور فرما، اے اللہ قرآن کریم کی لائن سے، اے اللہ دین کی لائن سے ہمارے جو غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، کاہلیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرما، اے اللہ غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ قرآن کریم کی عظمت بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حافظ بننے کے اللہ ہمارے دلوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ طلباء کو اس کے لیے مسخر فرما، اے اللہ مدارس والوں کو اے اللہ صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مجلسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی جہاں جہاں مجلسیں چل رہے ہیں اے اللہ سب کی تو فضل کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جو رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ سب مخلوق کو ان کے لیے مسخر فرما، اے اللہ ساری مخلوق کو اے اللہ خصوصاً امت مسلمہ کو اے اللہ مدارس کے لیے مسخر فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ہر قسم کی اعانت کے فیصلے فرما، اے رحم الراحمین حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کے جتنے تمنائیں پریشانی ہیں سب کو دور فرما، اے اللہ جو پریشانی اللہ جو بے نکاحی لڑکیاں ہیں اے اللہ اپنے فضل کرم سے، لطف کرم سے اے اللہ ان کو مناسب جوڑا نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ ان کو قرضوں کو ادا کرنے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو قید میں محبوس ہے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ ظالمین کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مسلمان جہاں بھی آباد ہیں اے اللہ ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، خون کی، اعلی اولاد کی اے اللہ ساری کھیتی باڑی کی، کاروبار کی، کاشتکاری کی، تمام چیزوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تم فضل کرم سے، اپنے لطف کرم سے، اپنے کلام پاک کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ جن کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے اے اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کیے ہیں اے اللہ جن لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے اے اللہ اپنے فضل کرم سے اے اللہ ان کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو لے خیر بھلائی کے فیصلے فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہم سب کو اے اللہ اہل مجلس کو اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرما، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اہل مجلس کو اور تماموں کو اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں قبول فرما، اے اللہ خلفائے راشدین کے صدقہ طفیل میں، ائمہ مجتہدین کے صدقہ طفیل میں اے اللہ اپنے فضل کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ اے اللہ جنہوں نے اپنی زندگی اے اللہ اپنے فضل کرم سے اپنی زندگی کو
تیرے کلام پاک کے لیے ختم کیا، دین کی خدمت میں صرف کیا، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مشائخ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ان کے طفیل میں، اپنے نیک بندوں کے طفیل میں، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں، صحابہ اکرام کے صدقے طفیل میں، خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین سلاسل اربعہ کے بزرگان کے صدقے طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو کمی باقی رہی ہے اے اللہ اس کو پورا فرما، تو اپنے شان سے اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔